آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز اور خالد فتح محمد صاحب کا بہت شکریہ، بہت محبت کہ سر آپ نے وقت دیا آج کی اس نشست کے لیے. افسانہ فکشن میرا مسئلہ ہے. میں نے اپنے مختلف ولاگس میں بھی یہ بات کی ہے. خالد صاحب ہمارے عہد کا نہیں، اردو ناول کا ایک بہت بڑا نام ہے، اردو فکشن کا بہت اہم نام ہے، معتبر حوالہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلاسیک یعنی منٹو، بیدی، غلام باس، کرشن چندر، یہ ایک کہانی آتی ہے اور اس پہ آپ نے گزشتہ ولاگ میں ہم نے سر سے بات بھی کی اور فکشن آپ نے دیکھا کہ یہ تھا یا نہیں. لیکن اس کے بعد پھر ایک نام آتا ہے ڈاکٹر. ان کے آنے کے بعد اردو افسانہ کیسے ٹلٹ لیتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے خالد صاحب سے. کیا میں نے سر ایک چھوٹی سی یہ جو جسارت کی ہے، کیا یہ درست ہے؟ آپ نے صحیح کہا. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. جیسے ترقی پسند تحریک تھی، وہ بہت شدت کے ساتھ وہ ہمارے ادب میں در آئی، چاہے وہ افسانہ تھا چاہے وہ ناول تھا. اور یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، جب آپ پانی میں بڑا پتھر پھینکتے ہیں تو وہ لہریں بنتی ہیں، لہریں جاتی پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. ترقی پسند تحریک کا جو ادب تھا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا شروع ہو گیا. وہ ادب ایک سٹیج آئی کہ اس کی ہم پیشین گوئی کر سکتے تھے، پریڈکٹیبل ہو گیا تھا. آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ ابھی یہ ہے تو یہ ایشو ہے تو اس کا یہ انجام. اچھا، آپ پڑھیں، آپ شاید نہیں بھی پڑھتے تھے. انور سجاد ایک باشعور آدمی تھا. اس نے جدید جو علوم تھے، وہ ڈاکٹر بھی تھے اور انہوں نے مطلب بہت کچھ تھے وہ. تو انہوں نے سمجھا کہ ابھی ضرورت ہے کہ ایک یہ جو پانی جو تالاب ہے اردو ادب کا، یہ ابھی بالکل ساکن ہو گیا ہے، لہریں ختم ہو گئی ہیں، اور اس کو متحرک یا اس میں اس کو ری وائٹلائز کیا جائے، اس کو دوبارہ تحرک میں لایا جائے، اس کو دوبارہ متحرک کیا جائے. چنانچہ انہوں نے وہ جو ایک نیا ایک رجحان تھا، وہ تھے تو وہ ترقی پسند، نظریاتی طور پر وہ ترقی پسند تھے، لیکن انہوں نے یہ ایک طریقہ کار جسے جدیدیت کہتے ہیں وہ انہوں نے متعارف کروایا. ابھی جدیدیت جو میں سمجھتا ہوں، ریسرچ اسکالرز مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ جدیدیت ہمارے ہاں ایک تحریک کی شکل میں نہیں ہے جس طرح ترقی پسند ہے. لیکن چند لوگ تھے جنہوں نے اس میں لکھا، توازنائی کی، اور لیکن یہ تھوڑا عرصہ ہی تھے. اپنا انور سجاد اس کے تھے. انور سجاد کے بعد رات کو بھی ہم نے بات کی تھی، براج مہندرا، سریندر پرکاش، رشید امجد، احمد داؤد، احمد جاوید اور چند نام تھے. ابھی یہ سب ایک ہی دور کے لوگ ہیں. انور سجاد ان سے سینئر تھے، باقی رشید امجد، احمد داؤد، بلکہ یہ تو 3-4 لوگ ایک ہی ایریے کے رہنے والے تھے پنڈی کے. چنانچہ یہ سب ایک ہی طرح کا لکھتے تھے، ایک ہی طرح انہوں نے سوچا، اور تقریباً ان کا ادب بھی وہ جو ایک انفرادی جو ایک ٹچ ہوتا ہے وہ تو تھا ہی، لیکن فکروں کی بندش، خیال، یہ لوگ اپنے اندر چلے گئے تھے. ذات کا زیادہ انہوں نے دیا. ترقی پسند تحریک باہر کی تھی، یہ اندر کے تھے. چنانچہ ابھی میں اپنے اندر کا کتنا لکھ سکتا ہوں. واہ. ایک سٹیج آئی کہ 80 کے بعد لوگوں نے کوئی گتاوا سا بنانا شروع کر دیا، ملا جلا کر لکھنا شروع کر دیا، کچھ وہ، اور جسے یہ بولتے ہیں کہ کہانی انور سجاد کے ہاں کہانی تھی، بعد کے لوگوں میں کم کہانی تھی. انور پھر کہانی واپس آنا شروع، اور وہ صدی ختم ہو گئی. آج کی صدی آئی. آج کی صدی کا افسانہ انتہائی اہم بات آپ نے کی ہے ڈاکٹر انور سجاد کے حوالے سے.
لیکن کیا وجہ ہے کہ انہیں کہیں ڈسکس نہیں کیا جاتا؟ کسی ہماری ادبی کانفرنس یا کسی افسانوی تحریک میں ان کا نام نہیں لیا جاتا؟ دیکھیں، وہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ چند ایک نام ہیں جن کو لوگ نام لیتے ہیں، اور انور سجاد اتنا کثیر الجہت آدمی تھا، لوگ اس سے خائف ہیں، یقین مانیں اس سے لوگ اس سے خائف ہیں۔ آپ ان کے کلیات ایک ادارے کے چھاپے ہوئے ہیں، آپ ان کی کلیات پڑھیں تو انہوں نے تو بڑے بڑے تجربے کیے ہیں۔ ہمارا جو پارک ہے وہ تجرباتی چیز سے خائف ہے، کیونکہ اس نے مکھی پر مکھی مار، جو اس کے پاس ڈھیر پڑا ہوا ہے اس نے اسی میں سے نکال دیا، اس لیے وہ نئے لکھنے والوں پر بھی کوئی بات ایسے نہیں کرتے۔ تو انور سجاد کو ہم کو اردو افسانہ، جدید اردو افسانہ انور سجاد کو اگنور نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ ان کے اثرات کیا علامت نگاروں کے ہاں زیادہ دکھائی دیتے ہیں آپ کو، یا ہم دیکھتے ہیں کہ بیانیے کو بھی بڑی تقویت ملی؟ آپ نے کہا جیسے وہ کہانی کو واپس لے کر آئے، وہاں زیادہ دکھائی؟ نہیں، کہانی کو وہ واپس نہیں لے کر آئے، انہوں نے کہانی کو علامت بھی، جدیدیت بھی، ٹھیک ہے۔ ابھی جب ہم انور سجاد کی بات کرتے ہیں تو ہم براج مینرا کو ہم خارج نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ایک طرح سے ایکسٹینشن تھے۔ حالانکہ میں نے شاید رات کو بھی کہا تھا کہ بلراج مینرا نے یہ اپنے لکھا ہوا ہے کہ میں ان سے عمر میں بڑا تھا اور میں لکھنے میں بھی سینئر تھا، لیکن میں اس کا فالوور تھا۔ انور سجاد، میں اصل میں مجھے تشنیگی محسوس ہوئی، اس لیے میں نے دوبارہ انور سجاد پہ بات کرنا مناسب سمجھا کہ کتنا بڑا آرٹسٹ ہے جس کے اتنے بڑے آف شوٹس ہیں اور اسے یکدم اٹھا کے اگنور کر دیا گیا۔ جیسا کہ منٹو کے سامنے غلام عباس کو بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن آج غلام عباس اپنی کہانی اپنے فکشن کی بنیاد پر نہ صرف ہر مطلب پڑھنے والے کے ہاں بھی موجود ہے، بلکہ وہ اپنے کرداروں کے ساتھ ہمارے درمیان لیو کر رہا ہے۔ تو کیا ایسے کردار انور سجاد کی کہانیوں میں بھی پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں۔ میں اوور پرفیکشن کا قائل ہوں۔ صحیح۔ غلام عباس کے ہاں اوور پرفیکشن تھی۔ آپ افسانہ نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے، آپ ایک ڈرائنگ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ افسانہ جب آپ فکشن پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی چیز آپ اچھا یہ بھی بے ساختگی بھی ہوتی ہے۔ ہاں اچھا یہ تو نہیں، ان کے ہاں یہ تو نہیں، ایک مسلسل خط ہے جس پر آپ چلتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل جس طرح انہوں نے ایک انجن کی ٹیوننگ کر دی۔ آپ نے سٹارٹ کیا، آپ نے کک ماری، آپ کو ایکسیلیٹر کو یوں کرنے کی یا پاؤں سے دبانے کی ضرورت نہیں، وہ کھڑا ہے، وہ ایک ہی سپیڈ سے چلتا جا رہا ہے، نہ اوپر ہو رہا ہے نہ نیچے ہو رہا ہے۔ غلام عباس کا یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ ایک کرافٹ مین تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک ایسا ہی ہے کہ جس طرح ایک آرکیٹیکٹ ایک بہت اعلیٰ بلڈنگ بناتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ اس کو خوش ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ انور سجاد صاحب کی کہانیوں پہ یقیناً مجھے آج مطلب میرے اندر اب وہ متجسس وقاص عزیز بیدار ہو چکا ہے جو علم کی تلاش میں رہتا ہے ہمیشہ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ڈاکٹر انور سجاد کے اس پہلو سے بھی مجھے روشناس کروایا، اور اب میں ڈاکٹر انور سجاد کو نہ صرف پڑھوں گا بلکہ ان کے کرداروں اور ان کی کہانیوں کے ساتھ سانس بھی لوں گا، اپنی کئی اداس شاموں کو اور روشن صبحوں کو ان کے ساتھ بسر کروں گا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر انور سجاد کی کہانیاں یقیناً انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں، آپ خرید نہیں سکتے، PDF ڈاؤن لوڈ کریں یا آن لائن کہیں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ضرور پڑھیں۔ ایک ایسا لکھنے والا جس نے اردو افسانے کا رخ ہی یکدم تبدیل کر دیا، کیسے ہوا یہ ایک انتہائی اہم فرد کا معاملہ ہے۔ لازمی پڑھیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ ٹھیک ہو گیا سر؟